ولما ورد ماء مدین، اب کتنی دیر لگی ہوگی، کتنا وقت لگا ہوگا، جب مدین کے کنویں پر پہنچے۔ مدین کی آبادی ہے، اس کے باہر کنواں ہے، کنویں کے اوپر جو ہے رہٹ چل رہے ہیں، یا کنویں سے پانی کھینچ کر پلایا جا رہا ہے جانوروں کو، بھیڑوں بکریوں کو اور جانوروں کو۔ وجد علیہ امتن، پایا انہوں نے وہاں پر ایک قوم کو، ایک گروہ کو، من الناس یسقون، لوگوں میں سے ایک گروہ وہاں جمع تھا اس کنویں پر، پانی پلا رہے تھے۔ کسے پلا رہے تھے؟ اپنے اپنے جانوروں کو، بھیڑیں بکریاں تھیں سب کے پاس، وہ کھینچ کھینچ کر پانی جو ہے وہ کہیں ڈالتے تھے کہ جہاں سے پھر ان کی بھیڑیں بکریاں پانی پیتی تھیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور ان کے پرے انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جو اپنی بکریوں کو روک کر، تھام کر کھڑی ہیں، یعنی بکریاں چاہتی ہوں گی پیاس کی وجہ سے پانی کی طرف آنا، لیکن وہ انہیں روک رہی تھی کہ نہیں ابھی ہماری باری نہیں ہے، رکھیں، وہ روک رہی تھیں۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، حضرت موسیٰ نے ان دونوں سے سوال کیا، یہ آپ لوگوں کا کیا معاملہ ہے، کیوں آپ کھڑی ہیں یہاں؟ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اپنے اس گلے کو پانی پلا سکتی جب تک کہ یہ تمام چرواہے چلے نہ جائیں۔ یہ چرواہے جو ہیں پانی پلا کے جب چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گلوں کو لے کر، پھر ہم جاتی ہیں اور جا کر اپنے ان بھیڑوں بکریوں کو پانی پلاتی ہیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا والد جو ہے وہ بہت بوڑھے شخص ہیں، ضعیف ہیں، مطلب یہ کہ کوئی مرد، جوان مرد ہے نہیں، والد ہیں گھر میں تو وہ بوڑھے ہیں، یہ کام جو کہ مردوں کی کرنے کا تھا وہ ہمیں عورتوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان چرواہوں سے کون جھگڑے، تو اس لیے کہ ہم اس میں جو ہے اپنی باری کے معاملے میں ہم نے یہی طے کیا ہوا کہ یہ سب پانی پلا کے چلے جائیں اپنے اپنے ریوڑ لے کر، تو پھر ہم پانی پلاتی ہیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تھے، قوی ہیکل تھے، انہوں نے کہا نہیں، ان کی وہ غیرت جو ہے، انہوں نے پانی پلایا، ادھر ادھر ہٹایا ان کو جو بھی چرواہے تھے، اور ان کو پانی کھینچ کر پلایا ان کی بھیڑوں بکریوں کو۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، اب وہ تو لے کر اپنی بھیڑوں بکریوں کو چلی گئی اپنے گھر، اور یہ پھر کسی سائے کی طرف انہوں نے رخ کیا، پھر مڑے ایک سائے کی طرف، کسی درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے اب دعا مانگی۔ قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ بڑی اہم دعا ہے، یاد کر لینی چاہیے۔ اے اللہ، جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ انتہائی عاجزی کی دعا ہے۔ اب ایک شخص ہے، محل میں پلا بڑھا، وہاں سے نکل کے بھاگا ہے جان بچا کر، پورا سینائی پیننسلا کراس کیا ہے، کیا سختیاں جھیلی ہوں گی، اب یہاں پہنچے ہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچان والا نہیں، ایک بالکل یوں سمجھیے کہ غربت کی حالت ہے۔ تو اب اس حالت میں ہوتا ہے کہ انسان، ایک تو فقیر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے ٹھسے کے ساتھ میں اتنے پیسے لوں گا، میں 5 روپے سے کم نہیں لوں گا۔ ایک غریب فقیر وہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے جو بھی دے دیں، میں تو اس قدر محتاج ہوں۔ تو یہ گویا کہ انتہائی احتیاج کی کیفیت ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار میں تو اب فقیر ہوں، جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے، اس درجے میری حالت اب خستہ ہے۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، اب ان 2 عورتوں میں سے 2 لڑکیوں میں سے ایک آئی اس کے پاس چلتی ہوئی شرم کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ اور شرم کے ساتھ۔ قالت ان ابی یدعوک، اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو بدلہ دیں، اجر دیں، آپ نے جو مشقت اٹھائی جھیلی، پانی کھینچا کنویں سے ہماری بھیڑوں بکریوں کے لیے، تو اجر ما سقیت لنا، ہمارے والد چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اس کا اجر دیں۔ فلما جاءہ، جب وہ وہاں پہنچے اس کے پاس، وقص علیہ القصص، اور سارا قصہ انہیں سنایا، ساری بات سنائی، سارا بیان۔ قال لا تخف، انہوں نے کہا اب ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم نجات پا چکے ہو اب ظالموں کی قوم سے، یعنی یہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے، یہاں آرام سے رہو، کوئی تمہیں کھٹکا نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ ان کے بارے میں اصل میں اختلاف ہے کہ بعض لوگ انہیں شعیب قرار دیتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام، مدین میں کیونکہ انہیں مبعوث کیا گیا، اور اسی اعتبار سے علامہ اقبال کا بھی وہ شعر ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام چرواہے کی حیثیت سے حضرت شعیب کی خدمت میں رہے، 8 سال یا 10 سال ان کی خدمت گزاری کی، تو اس کے نتیجے میں ان میں وہ اوصاف پیدا ہو گئے، ان کی تربیت کے نتیجے میں، کہ وہ چرواہے سے بڑھ کر کلیم بن گئے، اللہ کے کلیم بن گئے۔ تو یہ تربیت حضرت شعیب کی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اصل میں حضرت شعیب کا معاملہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اور رسول اگر تو زمانہ انہی کا تھا جب کہ ابھی وہ دعوت دے رہے تھے، تب بھی وہاں رنگ کچھ اور ہونا چاہیے تھا بالکل،
اور اگر وہ رسول اس وقت ہیں جب کہ قوم ختم ہو چکی ہے اور اس کے بعد جو بھی اہل ایمان بچ گئے ہیں اور حضرت شعیب بچ گئے ہیں، اگر یہ اس کے بعد کا مسئلہ ہے تو ان کا جو مقام ہونا چاہیے تھا وہاں پر یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی بیٹیاں اس طریقے پہ پریشان ہوں اور کوئی جو ہے ان کی امت میں سے کوئی ان کی خبر گیری کرنے والا نہ ہو۔ تو وہ پکچر بالکل بنتی نہیں ہے یہ۔ اور حضرت شعیب کا معاملہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ اس کے اندر فصل ہے، اگرچہ یقین کے ساتھ ہمیں معلوم نہیں۔ یہ گویا کہ بعد میں جو قوم وہاں آباد ہوئی ہے حضرت شعیب کے ساتھ، جو لوگ صاحب ایمان بچ گئے اور ان سے دوبارہ جو وہاں پر جو بھی آبادی ہوئی ہے، اس میں کچھ اچھے لوگ، ظاہر بات ہے کہ ان میں تو ابھی اچھے اثرات بھی تھے، تو ان میں سے یہ بزرگ تھے، ابھی ہو سکتا ہے 100 سال ہو چکے ہوں لیکن ابھی کچھ نہ کچھ اثرات تھے، تو یہ بزرگ آدمی، ضعیف آدمی جو ہے یہ ایک نیک آدمی تھے۔